آج شام ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور آج پیغام کے ذریعے سے اور مختلف جو حوالہ جات پیش کیے جائیں گے ان کی ضرورت 6 بجے تک ہم 6 بجے 1-2 منٹ باخر ہو جائیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ 6 بجے تک آج ہم اس میسج کو پیغام کو ہم کلوز کریں۔ جی آن کال اوکے ہیں، تھینک یو جی بیٹھ سکتے ہیں آپ۔ آئیے ہم متی 6 باب اس کی 16 سے لے کر ہم 18 تک ہم پڑھتے ہیں، 3 کا 16 17 18۔ جن کے پاس ٹیب کے اندر ہیں بائبل ہے وہ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ روزے کے بارے میں تعلیم ہے مسیح خداوند نے، کیونکہ لینٹ سیزن ہے اور آج فرسٹ ڈے ہے، اور میری طرف سے آپ کو یہ لینٹ سیزن جو عید سے پہلے عید قیامت سے پہلے ہم اسے لینٹ سیزن کہتے ہیں۔ کلیسیائی طور پر جتنی بھی کلیسیاں ہیں، 5 کلیسیاں ہیں یا 5000 کلیسیاں ہیں، لینٹ سیزن عید سے پہلے، عید قیامت سے پہلے ہم ان روزوں کو رکھتے ہیں، اور 40 روزے تعلیم کے دوران ضرور آپ کو کافی باتیں بتلائی جائیں گی، اور 40 ڈیز کے اندر آپ کو پاور پیغام بھی دیے جائیں گے تاکہ آپ روزے کی تعلیم کو، اس کی افادیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی پاور کو، جو ہڈن پاور ہے، ہم تمام باتوں کو اپنی زندگی میں جان سکیں کہ روزے کی جو قوت ہے اور روزے کی جو برکت ہے وہ ہماری زندگی میں روحانی طور پر کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس کی کور ویلیو کتنی ہے۔ تو آئیے حوالہ دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 18 سے لے کر 20 آیت تک ہم دیکھیں گے، 16 سے لے کر 18 تک جی لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکار کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آپ میں نہیں بلکہ تیرا باپ جو کشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو کشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا اس کلام سے ہم سب کو برکت جمال بول رہی ہے، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ بیٹیاں جو ہیں پلیز سائلنٹ ہونا چاہیے آپ کا، تاکہ آپ بالکل خاموشی ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ خدا کی بات کو سنیں، اسمائل کریں، لیکن شور کے ساتھ نہیں، آپ کے لپس پینک ہونے چاہیے خدا کی حضور۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ رب الفاظ ہم یسوع کے قادر نام کے وسیلہ سے آج شام روزہ کھولنے سے پہلے ہم اپنی تمام مناجات کو تیری حضور میں رکھتے ہیں۔ آج کے کلام روزے کے بارے میں خدا آج شام اس روزے کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے جو روزے کے متعلق ہے، ہم جب سنیں ہم سب برکت پائیں ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔ لیکن اسے بالکل تیار ہے پیغام سننے کے لیے، 6 بجے تک ہوگا، ہمارے پاس 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے۔ روزے کے بارے میں تعلیم یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے جو بیان کی، چند باتیں جو ہماری زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ مسیح خدا جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو کیا جانیں، ان کو روزہ دار جانیں۔ لیکن جب تو روزہ رکھتا ہے تو اپنا منہ دھو، اور کیا ڈال؟ تیل ڈال، منہ دھو، تاکہ آپ میں نہیں بلکہ تیرا باپ جو کشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانا۔ اس صورت میں تیرا باپ جو کشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے کیا دے گا؟ تجھے بدلہ دے گا۔ روزہ ہمارا ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے، اور اگر کسی کو پتہ بھی ہو تو اس صورت میں، یعنی ہم اس صورت کے اندر ہم روزہ رکھیں اور ہماری جو کنڈیشن ہے وہ بالکل اداس و پریشان نہ ہو، بلکہ ہم اس بنیاد پر آ جائیں کہ جہاں پر ایمان، ہم اداس نہیں ہیں، ہم پریشان نہیں ہیں، ہم جب روزہ رکھ رہے ہیں اس ایمان اور امید پر کہ خدا مجھے دیکھتا ہے اور خدا مجھے اس کا بدلہ دے گا۔ اب 2 طرح کے روزے ہیں جو آپ کو آنے والے کال کے اندر 40 دن کے اندر آپ کو مکمل طور پر ٹیچ کیا جائے گا۔ ہماری زندگی میں جو روزہ ہے کتنی اہمیت کا عمل ہے۔ روزے کا مطلب اپنے جسم کو دکھ دینا، نفس کشی کرنا، دنیاوی خوراک سے ایبسنٹ رہنا، پیچھے کرنا، اور روحانی اعتبار سے خدا کی پریزنس کے اندر چلے جانا، اپنی موجودگی گزار کرنا، خدا میں روحانی طور پر موجود اور میں کٹا ہوا ہوں۔ آنے والے کل کے اندر آپ کو اس کے بارے میں بڑی ڈیپتھ ٹیچنگ دی جائے گی۔ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے مسیح میں کہ آپ کو آنے والے اگلے 40 ڈیز کے اندر مارننگ ہو، ایوننگ ہو، آفٹر نون ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو حوالہ ایک میں دینا چاہتا ہوں۔
کہ آپ کو وہ جو ٹیچنگ جو کئی سالوں سے میں نے اپنے استادوں سیکھی، میرے جو روحانی استاد تھے مختلف چرچز میں جا کر آٹوسٹی کیا کلام سیکھنے کے لیے، تو اب وقت ہے کہ ان تمام باتوں کو کلیسیا کے اندر بیان کیا جائے، تاکہ لوگ جو کلیسیاں ہیں، دیکھنے والے لوگ جو فیس بک کے اوپر ہیں، میڈیا منسٹری کے ذریعے سے میں وہ ساری باتیں بتلا سکوں۔ اور ابھی میں میسیج کی تیاری کر رہا تھا تو ایک حوالہ روح القدس کے وسیلے سے مجھے ملا، اور پھر میں نے اس بات کو میں نے اسپرٹ کے اندر اس چیز کی کمی محسوس کی کہ مجھے بتانا چاہیے اور اگلی بات کو دہرانا چاہیے میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہم پڑھیں گے رومیو کا خط، پولس رسول کے مارک میں لکھا گیا رومیو کا خط، اس کا پہلا باب اور غالباً اس کی 13 آیت سے لے کر 17 آیت تک میں پڑھوں گا۔ وجہ کیا ہے، میں کیوں ٹیچ کرنا چاہتا ہوں؟ میں سالوں سال سے سینڈوچ کے اندر ہمارے استاد محترم ڈاکٹر بشپ کو پال صاحب، ہمارے جو استاد نعیم پرشاد صاحب، ابھی ہم جن کے ہم سائے میں کام کر رہے ہیں ڈاکٹر نعیم ناصر صاحب، اور مختلف جو خادم جو یورپ سے ان میں مارک ٹیمپلر، مورس سیرولو، اور یہاں پہ جو پاکستان کے اندر آتے رہے اور جن کے ذریعے سے نے بہت کچھ روحانی طور پر سیکھا۔ ابھی بہت سے نام ہیں جو میں نہیں لے سکتا، جن کے پاس ہم گئے اور بہت سیکھا، جن کی میٹنگ جوائن کی، کروسیڈ جوائنس کیے۔ اب وقت ہے، اب کیوں ہے، میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں جو لیڈرز ہیں جو میرا میسج سن رہے ہیں، کلیسیا کے اندر علم الہی کا علم رکھنے لوگ، روح کو سمجھنے لوگ اس بات کو حوالہ کو سمجھیں گے کہ خدا کا خادم بالکل صحیح طور پر یہ آیت کو پیش کر رہا ہے۔ جی میں پڑھیں گے اور سنیں گے۔ رومیو کا خط پہلا باب اس کی 13 آیت سے لے کر 18 آیت تک لکھا ہے، اور اے بھائیو، میں اس سے تمہارا ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ میں نے بارہا تمہارے پاس آنے کا ارادہ کیا، تاکہ جیسا مجھے اور غیر قوموں میں پھل ملا ویسے تم میں بھی ملے، مگر آج تک رکا رہا۔ میں یونانی ہوں اور غیر یونانی ہوں، دناؤں اور ندانوں کا قرض دار ہوں، پس میں تم کو بھی جو روما میں ہو خوشخبری سنانے کو حتی المقدور تیار ہوں، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ رومیو پہلا باب اس کی 13 سے لے کر غالباً جو پہلی دو ایات پڑھی 13 اور 14 اور 15 ایات، پھر 16 سے لے کر 18 تک 17 تک، اور واضح طور پر وہ کہتے ہیں میں قرضدار ہوں۔ بینگ اے پریسٹ، ایک خادم ہونے کی وجہ سے پاسٹر بشارت خدا کا خادم ایک قرضدار ہے۔ قرضدار کس بات کا؟ خوشخبری سنانے کا، تعلیم دینے کا، علم الہی بتانے کا، مسیح کے بارے میں بتانے کا، روزے کے بارے میں بتانے کا۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگلے 40 دن کے اندر میں آپ کو بڑے ڈیپ میسج ٹیچنگ لحاظ سے، منادی کے لحاظ سے، آپ کو ہر لحاظ سے آپ کو مچور کیا جائے گا۔ روزہ کیا ہے، what is the fasting، نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر، لوکل لیول پر، انٹر ڈینومینیشنل جو پریسٹ ہیں جو آج بڑا بڑا ورک کر رہے ہیں، ان کے بارے میں، ان کے روزوں کے بارے میں، جوش کا فاسٹ جو ہے، یہودیوں کے روزے کے بارے میں بتلایا جائے گا، اس کا نظام، یہ وہ کیسے روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ میں قرضدار ہوں اور میں کلیسیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ لینٹ سیزن جو ہے ہماری زندگی کے اندر وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، روزہ ہماری زندگی کتنا امپورٹنٹ ہے، تاکہ ہم روزے کے ذریعے سے یہ بات جان سکیں نبیوں نے روزوں کے ذریعے سے خدا کے ارادے کو بدل دیا۔ روزہ اپنے جسم کو دکھ دینا، دنیاوی خوراک سے ایبسنٹ ہو جانا، علیحدہ ہونا، سیپریٹ ہونا، یعنی کہ ہم سیپریٹ ہیں، ہم دنیاوی طور پر کٹ گئے ہیں، سیپریٹ ہیں لینٹ سیزن کے اندر، اور ہم پھر خدا کے حضوری میں چلے جائیں، ہم اویلیبل ہیں، ہم موجود ہیں، ہم خدا کے حضوری میں ہیں، اور ہم جب خدا کی حضوری میں ہیں روزہ رکھ کر ہم پاک ہیں، ہم جسمانی طور پر دکھ اٹھا رہے ہیں، ہم نفس کشی کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے خوراک چھوڑی تو ہم خدا کو پکڑ لیا، ہم نے خوراک چھوڑی اور وہ مان لیا جس کے بارے میں مسیح نے خود کہا یونا 6 باب کے اندر، یونا کی انجیل کے اندر کہ آسمان سے روٹی اتری میں ہوں، میں آسمان کی روٹی ہوں، جو یہ کھائے گا وہ اب تک کبھی بھی نہ مرے گا
बल्कि वो जिंदा रहेगा। ये वो रोटी नहीं है जो तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान के अंदर खाई, बल्कि ये वो रोटी है जो खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। लेंट सीजन के अंदर 40 डेज जर्नी, आपका 40 दिन का जो सफर है रोजे के जरिए से आपने खुदा से जो करना है और रफाकत रखनी है, आपने जो फेलोशिप करनी है। मैं ये खादिम होने के नाते आपको जरूर चैलेंज दूंगा कि अगर आप जॉब करते हैं, आपका बिजनेस है, अगर आप रोजा रखते कंटिन्यू रखें, आप 40 डेज रोजा रखें, आप मनाजात को रखें, लेकिन बगैर मकसद के रोजा नहीं रखना है। आपकी 40 प्रेयर, आपकी 40 दुआएं, आपके 40 मकासद, आपके 40 पैगाम मैं दूंगा, मैं आपको कंटिन्यू बताता रहूंगा, आपको अवेयर करता रहूंगा, आपको वार्न भी करता रहूंगा, आपकी आगाही के लिए आपको खबरदार करता रहूंगा कि आपने इन 40 डेज के अंदर अगर आप इस बात को समझ लेते हैं, अगर आजकल 3 दिन के रोजे ने और मूसा के 40 दिन के रोजे ने बहुत कुछ वकूफ पसीर हुआ, अब जमीन पर जब रूहानी तौर पर अब ठहरते हैं खुदा की हुजूरी में, तो रैलम के अंदर यानी कि खुदा की जो कुदरत है वो जुम्बिश करती है। वैसे जिस तरह पैदाइश किताब में लिखे कि खुदा का जो रूह है वो पानी की सतह पर जुम्बिश करता था, वैसे ही जब आप रोजा रखते हैं और आप खुदा की हुजूरी में चले जाते हैं और आप खुदा के पास जाते हैं रोजे में, आप दुख में हैं, आप परेशान हैं, लेकिन आप तो एब्सेंट हैं, आप बिल्कुल कट चुके हैं और आप दुनियावी खुराक से इज्तनाब करते हैं, आप प्रेस करते हैं कि आज मैं ये 40 दिन, अगर आप 10 ही रोजे रखते हैं 40 दिन के अंदर, आप 5 रोजे रखते हैं, तो 5 रोजे जो हैं हम आपकी बरकत को रिटर्न कर दें, आपको सारी ब्लेसिंग वापस आ जाए जो पिछले कई सालों से आपको नहीं मिली रोजा ना रखने की वजह से। आप इस बात को समझ जाएं, अब मैंने 40 दिन के सफर के अंदर मैंने अपनी बरकत को मैंने रिसीव करना है, मैंने लेना है। मेरे खानदान की बरकत, मेरे बिजनेस की बरकत, मेरे मुल्क की बरकत, मेरी कलीसिया की बरकत, मेरी वो उन लोगों की बरकत जो उनको नहीं मिली। मैं रोजा रखूंगा मूसा की तरह, मैं रोजा रखूंगी आसर की तरह, मैं खुदा के पास जाऊंगा, मैं खुदा के पास जाऊंगी और मैं खुदा के सामने खुराक लेकर नहीं बल्कि मकसद लेकर जाऊंगा। और आप जब बैठ जाएंगे खुदा की हुजूरी में, आप जब खड़े होंगे, मैं ईमान रखता हूं कि आपका रोजा भी कबूल किया जाएगा, रोजे में की हुई दुआ भी कबूल की जाएगी। बिकॉज यू आर द हंगर, आप ऐसे भूखे हैं जो खुदा को पाना चाहते हैं, आप ऐसे भूखे हैं जो अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं। विदाउट पर्पस आप जाए ना खुदा के पास। अगर अपना रोजा रखना है तो वो रोजा रियाकार की तरह नहीं रखना है, रोजा वरना रखे ही ना। अगर रखना है तो होनेस्ट शख्स की तरह, ईमानदार औरत की तरह, ईमानदार मर्द की तरह, हंगर पर्सन, मैंने खुदा को पाना है, मैंने खुदा को हासिल करना है। और मुकम्मल रोजा, कोशिश करें मुकम्मल रोजा, हार्ड रोजा, ताकि आप आने वाले कल के अंदर अपनी गवाही से बता सकें। और मत्ती 6 बाब 16 से 18, रोमियो पहला बाब 13 से लेकर 18 तक, मैं कर्जदार हूं, मैं कर्जदार हूं, मैंने आपका देना है वो इल्म जो मैंने हासिल किया है और मैंने वो देना है। इन 40 दिन के अंदर लेंट सीजन जो शुरू है, आज से पहला आज का रोजा है, मैं जरूर कहूंगा अपने सारे कारोबार छोड़कर 5 से 6 एक घंटा दुआ, घंटे के 2 दुआ और प्रसिद्ध 3 सेशन बनाने हैं। आप गीत गा सकें, आप ज़बूर गा सकें, आप कलाम पढ़ सकें, आप कलाम सुन सकें, आप प्रशिश कर सकें, आप प्रशिश सुन सकें, आप कलाम को पढ़िए, 1 घंटा खुदा को दीजिए और खुदा से कहिए खुदा मैं भूखा हूं। और लिखा है मुबारक है वो जो रास बस का भूखा और प्यासा है, क्योंकि वो सुधा किया जाए। मैं इस बात की ईमान रखता हूं कि आपके रोजे कबूल किए जाएंगे, मैं ये ईमान रखता हूं कि आपकी दुआ कबूल की जाएगी, मैं ये ईमान रखता हूं कि आप रोजे के साथ जब खुदा के पास जाएंगे, मूसा की तरह, आसिर की तरह, नहमी की तरह, जोशुआ की तरह, एलिया की तरह, आप जब जाएंगे आप देखेंगे खुदावंद आपके जरिए रोजा के जरिए से एक सुपर नेचुरल जो पावर है वो आपके ऊपर वो सेंड करना शुरू कर देगा। फिर आप आने वाले कल के अंदर बी आफ्टर सीजन, आफ्टर लेंट सीजन, आपकी लाइफ के अंदर गवाही होगी, मैंने लेंट सीजन के अंदर मैंने रोजे रखे, मैंने 5 रोजे रखे, मैंने 3 रोजे रखे, मैंने 1 रोजा रखा, लेकिन वो रोजा मेरी जिंदगी के लिए बरकत का बायस बन गया। मैं ईमान रखता हूँ अनबिलकाल के अंदर आपकी लाइफ ये नहीं होगी अगर आप बेहतर तौर पर अपने जिस्म को आप गुलाम बनाते हैं रोजे में खुदा का, मास्टर नहीं। जिस्म को गुलामी तौर पर बड़ा अच्छा है, रूह के तौर पर अगर आप सर्वेंट हैं,
اگر آپ خادم ہیں، اگر آپ پریسٹ ہیں، اگر آپ ایماندار لوگ ہیں، آپ کا چرچ میں کوئی بھی ہوتا ہے، اگر آپ کا جسم غلام ہے تو بڑا بہتر ہے، اگر یہ ماسٹر ہے تو بڑا برا ہے۔ اگر یہ ماسٹر ہے یہ خدا کے خلاف مارے گا، اگر سرونٹ ہے یہ خدا کے پاس آپ کو لے کر جائے گا، آپ برکت پائیں گے، آپ کی برکات جو رک چکی ہیں۔ میں چاہتا ہوں ایک خادم ہونے کے ناطے آپ لینٹ سیزن کے اندر اپنی برکات کو واپس لیں، آپ ریٹرن کر لیں، آپ خدا کو منائیں، خدا یہ واپس کر، آپ خدا کو گھر میں اتاریں اپنے روزے کے ذریعے سے، اور لینٹ کے سیزن کے اندر آپ کی زندگی کے اندر گواہی ہونی چاہیے۔ اور لکھا خطوں کے اندر جس کے پاس بیٹا اس کے پاس گواہی بھی ہے۔ ہمارا یہ سیزن جو ہے 40 دن، 6 یعنی کہ مارچ، آج 6 مارچ ہے، 6 مارچ سے لے کر 20 اپریل تک ہماری زندگی جو ہے بڑی اوتھینٹک، بڑی سٹرونگ، اسپرچولی طور پر ہماری لائف کے اندر کلام کا پڑھنا، ہماری لائف کے اندر 12 کلام پڑھیں، 12 خط پڑھ لیں۔ آپ کی لائف کے اندر 40 دن کے اندر آپ کا نیا اہتمام ختم ہونا چاہیے۔ آپ اتنا کلام پڑھیں، اتنی باتیں اپنی زندگی میں لے لیں کہ خدا محسوس کرے کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو بیٹی ہے، یہ جو بیٹا ہے، واقعی اب ٹھیک ہے، یہ چاہتا ہے یہ بات ہو جائے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں لینٹ سیزن کے اندر روزوں کے سفر میں جو خدا نے آپ نے خدا کے ساتھ کرنا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں آپ خدا کی حضوری کو محسوس کریں گے کہ واقعی جس کا آئین تھا میں نے اس آئین کو مانا اور میں نے وہ روزہ رکھا، خدا نے اپنے آئین کے مطابق وہ روزہ قبول کیا ہے اور دعا قبول کی۔ میں ایمان رکھتا ہوں لینٹ سیزن کے اندر آپ کی ساری جو نیڈز ہیں وہ پوری ہوں گی، بشرطے کہ آپ جو ہیں بہتر طور پر، ونڈرفل، ایکسیلنٹ، زبردست طریقے سے آپ خدا کی حضور میں جائیں۔ بالکل ویسے اسلام ہم مختلف مقامات جب اکثر جو ہوتے ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، ہم اپنے کو بڑا میک اپ کے ذریعے سے خدا کی حضور میں ہم لے کر جاتے، لوگوں میں لے کے جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں لینٹ سیزن کے اندر روحانی طور پر روحانی میک اپ کر کے خدا کی حضور میں جائیے، تاکہ آپ کی برکات جو آپ کے پاس نہیں ہیں وہ آپ کو ملے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا نے آپ کے اس پیغام کے ذریعے جو چیزیں آپ کی لائف کے اندر نہیں تھیں وہ آپ کو دی ہیں۔ اور رومیو پہلا باب 13 سے 18 میں قرضدار ہوں۔ Sure, I will give you the doctrine of Bible, gospel اور صحیفے انبیاء، ایسی باتیں جو شاید سالوں سال سب کو نہیں پتا ہیں، میں کوشش کروں گا in spirit, in holy ghost, in presence of the Lord میں آپ کو بیان کر سکوں، میں آپ کو دے سکوں، because میں قرضدار ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میں وہ ساری باتیں آپ تک میں پہنچاؤں تاکہ آپ روزے کے روح القدس کے مقصد کو سمجھ سکیں کہ مسیح نے کیوں روزہ رکھا، موسیٰ نے کیوں روزہ رکھا۔ اگر ان کے روزے سے وہ سارے جو ماحول تھے اور باتیں تبدیل ہوئیں، میں چاہتا ہوں خادم ہونے کے ناطے روح القدس چاہتا ہے کہ آپ کے روزے کے ذریعے سے ویسی ہی مومنٹ ہوں، اور خدا آپ کو اس سیزن کے اندر آج سے شروع کر دیں کلام کا پڑھنا، کلام کا سننا، پرسش کرنا اور پرسش کا سننا آپ کی لائف کے اندر ہولی وقت بہترین طریقے سے خداوند کے پاس سب کچھ ہے۔ آپ جو کھو چکے ہیں وہ آپ کو ملنے والا اس سیزن کے اندر کوشش کیجئے، ٹرائی کیجئے تاکہ آپ اپنی برکت لینٹ سیزن کے اندر روزہ اور دعا کے ذریعے سے آپ وہ قبول کر سکیں۔ بڑے کے نام جلال ملے، خدا اس کلام کے ذریعے سے آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں گے، آئیے ہم دعا کریں گے کہ خدا اس سیزن کے اندر میری بھوک کو، ریاکار کی بھوک نہیں، ایماندار کی بھوک، آپ کچھ بھی ہیں، روکھی سوکھی روٹی ہے، نہ کہ آپ کے ٹیبل کے اوپر بہت سے جو لوازمات ہیں وہ رکھے ہوں، بلکہ بالکل سمپل فوڈ، ایک سادہ خوراک کے ساتھ اپنے روزے کو افطار کرنا، کھولنا کہ خدا تیرے آئین کے مطابق میں نے روزہ رکھا اور تیرے آئین کے مطابق میں کھولتا ہوں، تاکہ یہ نہیں کہ ہم جمع ہوں کہ ہم نے صرف کھانا کھانا ہے اور ہم لوگوں کو بتا سکے ہم نے روزہ رکھنا ہے، بلکہ اپنی دعا رکھنی، خداوند میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں، یہ تیرا آئین تھا، میری لائف کے اندر یہ پرابلم ہے، یہ مصیبت ہے، میری زندگی کے اندر یہ کمی ہے۔ تو نے موسیٰ کی دعا اور روزہ قبول کیا، نہمیہ، آستر، نبیوں نے، نبیوں کے خاندانوں نے، نبیوں کی بیویوں نے، نبیوں کی بیٹیوں نے جو روزے رکھے، خداوند تو میرا روزہ قبول کر، میرے حالات، میرے ملک کے حالات، قوموں اور قبیلوں کے حالات، میری زندگی کے حالات، کلیسیوں کے حالات،
میرے خاندان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لات خداوند میں اس مقصد سے روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ خدا تو میرے تمام مقاصد میں ذرا مداخلت پیدا کر، تبدیل کر دے ہر چیز کو۔ اس دعا کو رکھے خدا اس لینڈ کے سیزن کے اندر میری زندگی یہ نہ رہے، دعا دے خدا میری برکت ہو چکی ہے، میں آپ کو بنانے آیا ہوں اور میں آپ کو اپنی زندگی کے اندر اپنے خاندان میں واپس لانے کے لیے آیا ہوں۔ میں تیرے حضور موجود ہوں، مجھے قبول کیجیے، مجھے ناراض رہے میرے گناہ سے، میری بدکاری سے، میری سستی و کاہلی سے اور میری ڈسپلین سے، نافرمانی سے خداوند مجھے قبول کیجیے۔ اس سیزن کے اندر کلیسیائی طور پر جو روزے شروع ہیں خداوند مجھے برکت دیجیے تاکہ میں تیری گواہی دوں کہ خدا نے ان روزوں میں جب میں نے رکھے مجھے برکت ملی ہے۔ خداوند آج ایک خادم ہونے کے ناطے میں آپ کے حضور میں جھکا ہوں، دعا کرتا ہوں میرے خاندان کے اندر جتنے بھی افراد روزہ رکھا ہے قبول کر، کلیسیا کی بیٹیوں اور بیٹوں کی روزہ رکھا ہے قبول کر، اور زمین کے اوپر جتنی کلیسیوں کے اندر بیٹوں اور بیٹیوں نے، پاسبانوں نے، کہنوں نے جو روزہ رکھا ہے جن مقاصد کے لیے وہ مقصد پورے کر دے خدا، تاکہ ان کی زندگی کے اندر خوشی، شادمانی اور تیری مرضی پوری ہو خدا۔ اے رب الفاظ خدا تاکہ اپنی زندگی کے اندر وہ تیری گواہی دیں، میں نے روزہ رکھا اور میں نے دعا کی اور خدا نے میری سنی۔ خدا آج شام جتنے بھی تیری ایماندار بیٹوں اور بیٹیوں نے، کلیسیا نے، پاسبان روزہ رکھا ہے قبول کر، ان کی دعا کا جواب دے یسوع کے نام میں، آمین۔